یہ کربلا کے ساتھ ساتھ رات کی شدت کا جن کو کوئی اندازہ نہیں، وہ بھلا کیا جا سکیں گے کربلا کے ساتھ ساتھ. اور جب نبی کا حکم ہوگا آؤ جنت کی طرف تو نعت پڑھتے جائیں گے احمد رضا کے ساتھ ساتھ. جب نبی کا حکم ہوگا آؤ جنت کی طرف تو نعت پڑھتے جائیں گے احمد رضا کے ساتھ ساتھ. اب آئیے آخری گاڑی کو پیش کرنے کے لیے، آخری مغلوب کو پیش کرنے کے لیے میں آپ تمام حضرات کے سامنے بلا کسی تاخیر کے بڑے بڑے کے ساتھ اپیل کروں گا. پہلے ملت معاشرے مسئلے کے اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صادق رضا خان صاحب کی اللہ کی بارگاہ میں اور اپنے بہترین لبوں ہوتے ہوئے گفتگو فرمائے. آپ تمام حضرات زندہ نبی کے ساتھ نعرے تکبیر و رسالت کی چھاؤں میں حضرت کا استقبال کریں. نعرے تکبیر. کہاں جائیں گے زمین و آسمان دشت و جبل، کہاں جائیں گے زمین و آسمان دشت و جبل، حیدر کرار کا نعرہ لگا کر دیکھو بلنا سے نعرے تکبیر. نعرے تکبیر، عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، ذاتی کی آمد، طٰہٰ کی آمد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اس شعر کے ساتھ کہ آقا کے در پاک پر دن رات مسلسل، آقا کے دربار پر دن رات مسلسل، اللہ کے رحمت کی ہے برسات مسلسل. آقا کے میرے پاس پر دن رات مسلسل، اللہ کے رحمت کی ہے برسات مسلسل. اور کب اپنے در پاک پر بلوائیں گے آقا تب آتے ہیں ہم سب کے خیالات مسلسل. کب اپنے در پاک پر بلوائیں گے آقا تب آتے ہیں ہم سب کے خیالات مسلسل. اور وقت و خابیدہ میرا بیدار ہونا چاہیے، وقت و خابیدہ میرا بیدار ہونا چاہیے، خواب ہی میں صحیح دیدار ہونا چاہیے. وقت و خابیدہ میرا بیدار ہونا چاہیے، خواب ہی میں صحیح دیدار ہونا چاہیے. ارے نام سرکار دوارم سن کے موجوں نے کہا اس مسافر کا تو بیڑا پار ہونا چاہیے. سرکار دوارم سن کے موجوں نے کہا اس مسافر کا تو بیڑا پار ہونا چاہیے. اور جس کو میدان قیامت کہہ رہے ہیں سب کے سب، جسے میدان قیامت کہہ رہے ہیں سب کے سب، نام اس کا مصطفیٰ بازار ہونا چاہیے. جس کو میدان قیامت کہہ رہے ہیں سب کے سب، نام اس کا مصطفیٰ بازار ہونا چاہیے. بلا کسی تاخیر پر مائک پر مقرر کی شان عالم حقان حضرت علامہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صادق. برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے عالم اسلام کو میں روح ایمان کی آمد کا تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ تمامی حضرات کو عید میلاد النبی مبارک ہو. آئیے اس کے بعد ہمارا آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کریں. لیکن دنیا جانتی ہے کہ ہر شے کے وجود کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے.
ہر شے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیدا فرمایا اس کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے. مائک ذرا صحیح رکھیں گے. خالی نہ دیے بس. آواز نہیں پیچھے ورنہ مجھ سے بلوا پانا بڑا بھاری کام ہے. عمر اگرچہ ہماری کم آپ کو دکھ رہی ہوگی لیکن 3 گھنٹے اس فقیر کو لوگ بنگلور جیسی سٹی میں سننا پسند کرتے ہیں. بے شک 3 گھنٹے 4 گھنٹے 4 گھنٹے کا ایک بیان ہمارا ہوتا ہے اور اگر مائک ایسے رہے گا تب تو ہمارا بول پانا بڑا بھاری کام ہے. بچپنے سے سفر شروع کیا ہے اب داڑھی سفید ہو جائے گی اسٹیج تو مائک کو ذرا کنٹرول میں رکھیے. پوری دنیا کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا تو آخر ان تمام چیزوں کو کس لیے پیدا کیا اور سب کا مقصد کیا ہے؟ سب کا ایک مقصد ہے آدم کے وجود سے لے کر میدان قیامت کے قائم ہونے تک نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا اعلان کرنا. بس ایک مقصد. پوری دنیا یہ اعلان کرے ہم نبی کے غلام ہیں، یہی مقصد ہے. پوری دنیا اس بات کو اعلان کرے کہ ہمارے آقائی جو کر رہے ہیں وہ آقائی کرنے والے آقائے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. پوری دنیا اس بات کا اقرار کرے اعلان کرے کہ ہمارے آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر ناموس پر جب بھی حملہ ہوگا تو ہم اپنے ایمان کے محافظ کی حفاظت کے لیے اپنا دل و جان قربان کر دیں گے. پوری دنیا کا یہی مقصد ہے، ساری دنیا کا یہی مقصد. آج اس مقصد کی تعریف اور توصیف کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے. انشاءاللہ عز و جل بڑے حساس عنوان پر 2 چند باتیں آپ سے کرنے کی کوشش کروں گا. بچوں کو شہیدی دے دے گھر تو اچھا رہتا. یہ بولیں گے ابھی مچ تو آگے آ جائیں آپ لوگ. اب چلیں تھوڑی دیر ہم کو سن لیں. نہیں شرم آئیے نہیں. آپ غیر محرم نہیں ہیں، آپ کو ہم سے پردہ نہیں لازم ہے. ہم آپ کو بے حجاب دیکھ سکتے ہیں تو پردہ نہ کریں. الفاتحہ الی روح المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمد للہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا المختار. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ نبی میں ایک مرتبہ درود پاک پیش کریں اور بلند آواز سے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلو علیہ وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت قاطع بدعت سیدنا سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ زمین و زمان تمہارے لیے، یہ مکین و مکان تمہارے لیے، یہ چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ رسول ہشم نبی قدم، رسول ہشم نبی قدم، ہم آئیں یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ امام کی اس دو مصرے نے پوری دنیا کا مقصد سامنے کر دیا کہ کیا ہے۔ ذکر رسول، مصطفیٰ جان رحمت کی عزت کا تحفظ، آپ کے ناموس کی حفاظت۔ یاد رکھیں، اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتے، یقیناً ہمارے وجود کا کوئی فائدہ نہیں۔ جانوں کی قیمت کیا ہے؟ جانوں کی حیثیت کیا ہے؟ جسم اور جسامت کی طاقت توانائی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں اگر ناموس رسالت تمہارے سامنے اس کی توہین کی جائے اور تم سنتے رہو۔ کتابوں کے حوالے کافی دے دوں، لیکن ایک بات نوٹ رکھنا کہ جس نے بغاوت رسالت شروع کی، خود اس بندے نے اپنی کتاب سیف اللہ المسلول میں لکھا کہ من سب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوجب علیہ القتل، whoever killed, whoever insult our Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam must be killed۔ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کرے گا وہ واجب القتل ہے۔ سیف اللہ المسلول کتاب کا نام۔ احادیث کی کتابوں میں بکثرت واقعات آپ کو ملیں گے۔ میں ایک حدیث پاک ذکر کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آیا اور آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف پہلی جلد میں موجود ہے۔ آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو مال غنیمت کی تقسیم کے دوران ایک آدمی قبیلہ بنو نذیر سے آیا، آنے کے بعد کہا اعدل یا محمد، او محمد میک ڈیسائیڈ کلیریفیکیشن، آپ صحیح فیصلہ کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس روئے زمین پر محمد فیصلہ نہیں کرے گا تو دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو انصاف کے ترازو کو برابر کر سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جواب سننے کے بعد وہ قبیلے بنو نذیر کا آدمی آپ کی بارگاہ سے دفع ہو گیا۔ دفع ہونے کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں اصحاب کرام کے درمیان
اور آقا کریم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اجازت دے تو میں اس کی گردن نہ مار دوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی یہ تنہا نہیں ہے، اس کی پوری جماعت موجود ہے۔ ٹھیک اسی طرح کا ایک اور حادثہ رونما ہوتا ہے، اس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت ہی نہیں فرمائی، حکم دیا کہ کون ہے جو اس آدمی کو قتل کرے گا، کون ہے جو اس آدمی کو قتل کرے گا؟ اس پر جواب دیا گیا، صحابہ کرام نے فرمایا اور تلوار میان سے نکالی اور چل دیے قتل کرنے کے لیے، لیکن اس بندے کو نہیں پا سکے جس نے گستاخی کی تھی۔ احادیث طیبہ میں جب یہ حادثہ تیسری بار ہوا تو حضرت علی نے تلوار نکالی اور اس آدمی کو تلاش کر قتل کیا۔ جب سرکار نے حکم فرمایا، حکم کیا فرمایا کہ اس آدمی نے بارگاہ نبوت کی گستاخی کی ہے، اس کا قتل کیا جانا ضروری ہے۔ تو گستاخ نبوت کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ جس نے نبی کی گستاخی کی اس کے لیے دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ وجہ حدیث پاک بخاری شریف، مسلم، ترمذی، ابو داؤد نے صحیح ابن ماجہ، مصنف ابی شیبہ، مصنف ابن عبد الرزاق، دلائل البیہقی، المواہب اللدنیہ، ابن حزم کی کتاب بیہقی میں امام بیہقی کی کتاب شعب الایمان، تفسیر کی کتابوں میں تفسیر کبیر، مفاتیح الغیب، المعجم الکبیر، تفسیر کشاف، تفسیر روح البیان، روح المعانی، یہ 15 سے 20 وہ کتابیں ہیں جن میں حدیث پاک موجود۔ حدیث پاک یہ کہ لولا کا محمد لما خلقت آدم، پہلی روایت۔ دوسری روایت میں لولا کا محمد لما خلقت الجنت والنار۔ تیسری روایت لولا کا محمد لما خلقت الجن والانس۔ چوتھی روایت لولا کا محمد لما خلقت الدنیا۔ روایت کا ترجمہ کیا ہے محمد اگر آپ نہ ہوتے اور اگر تم کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں یہ آدم کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ اے محمد اگر تم نہ ہوتے لما خلقت الجنت والنار، میں نے یہ جنت بناتا نہ یہ دوزخ بناتا۔ بے شک، بہت خوب۔ محدثین فرماتے ہیں جنت تو بنا دی، دوزخ کس لیے؟ تو محدثین نے امام بدر الدین آئینی نے فتح القدیر کے اندر اور امام ابن حجر اسقلانی نے اپنے شرح بخاری میں تحریر فرمایا جنت کو بنایا اس لیے کہ مصطفیٰ کے وفادار غلاموں کو رب ذوالجلال عیش کی زندگی دے سکے، دوزخ کو بنایا اس لیے کہ ان کے گستاخوں کی سزا دے سکے۔ بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسری روایت لما خلقت الجن والانس، اے محمد تم نہ ہوتے تو میں نہ جناتوں کو پیدا کرتا نہ ہی انسانوں کو پیدا کرتا۔ تو جناتوں اور انسانوں کے وجود سے آپ کا کیا مقصد کا نہیں سمجھتے؟ ذہن کو حاضر رکھو، دنیا میں دو طاقتیں ایسی ہیں جو اپنے شعور و آگہی سے فیصلہ لے سکتی ہیں۔ جانور کو شعور نہیں ہے، پتھروں کو شعور نہیں ہے، انسان کو شعور ہے، جنات کو شعور ہے۔ دو راستے آپ کے پاس موجود ہیں، the one way is going to the heaven and the second way is going to the Jannah۔ پہلا راستہ جنت کی طرف، دوسرا راستہ دوزخ کی طرف۔ The first way is calling muezzin for mosque of performing namaz
for ibadah of Allah Almighty. پہلا راستہ یہ ہے کہ مؤذن اذان دے رہا ہے، آپ کو نماز کے لیے بلا رہا ہے، عبادت الہی کے لیے، آپ چلے جاؤ۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ یو مسٹ ہیو ٹو اگنور اٹ، آپ اسے نظر انداز کر کے گھروں میں بستر سجا دو۔ فیصلہ کون کرے گا؟ آپ کے دل، دماغ، شعور و آگہی فیصلہ کریں گے کہ نماز پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اجنات، جنات یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ مخلوقات میں تیسری جو مخلوق ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتی، اس کے پاس شعور نہیں۔ فرشتوں کا جو معاملہ ہے، وہ فرشتے ہمیشہ عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، نفس سے پاک۔ یہ دو مخلوق ایسی ہیں جو نفس والی ہوتی ہیں، انہیں اپنے احساس سے، شعور سے، آگہی سے فیصلہ کرنا ہے۔ اب رب ذوالجلال نے فرمایا حدیث کی روشنی میں، لولا کہ محمد لما خلقت الجنۃ لما خلقت الانس والجن، محبوب آپ نہ ہوتے تو نہ میں انسانوں کو پیدا کرتا نہ جناتوں کو پیدا کرتا۔ یہ جنات کون ہے، انسان کون ہے؟ تو جنات خلق من النار والانس خلق من الطین، جنات جو ہے وہ آگ سے پیدا کیے گئے، انسان یہ پیدا کیے گئے مٹی سے۔ تو من هو الانسان؟ جواب دیا مفسرین نے، الانسان هو اشرف المخلوقات، انسان جو ہے دنیا میں رب ذوالجلال نے جتنی چیزوں کو وجود بخشا ہے، تمام چیزوں میں سب سے افضل والا انسان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، بہت خوب، سبحان اللہ۔ تم نے کیا سمجھا؟ اگر محمد تم نہ ہوتے تو دنیا میں سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ باعزت، سب سے معظم عظمت والے افراد انسان کو پیدا نہیں کرتا، تو جب میں عزت والے کو نہیں پیدا کرتا تو یہ تم سے کم عزت والوں کو کیوں پیدا کرتا؟ بہت عمدہ۔ تو اے اشرف المخلوقات، تم کو پیدا کیا کس لیے؟ محبوب کی عزت کے تحفظ کے لیے۔ آخری روایت جو امام بیہقی نے بیان فرمائی سنیں، لولا کا محمد لما خلقت الدنیا۔ او Prophet, peace be upon you, if you were not in this world, or if I don't have to wish to send you in the world, and never I will create this world. محبوب اگر آپ نہیں ہوتے تو میں کبھی بھی دنیا کو پیدا نہیں کرتا۔ And what's the world? دنیا کیا ہے؟ دنیا نہیں پیدا کرتا کیا یہ ٹینٹ؟ دنیا جو دنیا ٹینٹ کو نہیں پیدا کرتا، ٹینٹ کو اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کرتا تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد اگرچہ ہم اور آپ نہ سمجھیں، اگر دنیا سمجھ رہے کسی ملک کا نام ہے، غلط سمجھ رہے، دنیا کسی ملک کا نام نہیں۔ سنو فلاسفہ کیا کہتے ہیں۔ امام فضل خیر آبادی، مجاہد جنگ آزادی بطل حریت، اپنی کتاب ہدیہ سعیدیہ فلسفے کی کتاب ہے، درس نظامی میں چلتی ہے۔ ہدایت الحکمت فلسفے کی کتاب درس نظامی میں چلتی ہے۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، منطق اور فلسفہ نہیں چھیڑوں گا ورنہ آپ کے سر سے یوں گزر جائے گی۔ ہاں، دنیا کیا ہے؟ سنو، فلاسفہ اور لاجک مین بولتے ہیں، ما سوی اللہ دنیا، اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں سب دنیا میں ہیں، فرشتے بھی دنیا میں، انسان بھی دنیا میں، مشرق و مغرب دنیا میں، چاند دنیا میں، سورج دنیا میں، شمس دنیا میں، قمر دنیا میں، چاندنی دنیا میں، لائٹ دنیا میں، فرش دنیا میں، آسمان دنیا میں، اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب دنیا میں۔ اب حدیث پاک پڑھو، لولا کا محمد لما خلقت الدنیا، محبوب اگر تم نہیں ہوتے تو دنیا کو پیدا نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ محبوب اگر تم نہ ہوتے تو نہ ان فرشتوں کا وجود ہوتا،
نہ آسمان کو بناتا، نہ زمین کو بناتا، نہ شمس و قمر کو بناتا، نہ شجر و حجر کو بناتا. یہ زمین کی جو ہم نے فرش بچھائے محبوب تمہاری آمد کے لیے، آسمان کا شامیانہ لگایا محبوب تمہاری آمد کے لیے، سورج کی کمکمے لگائے محبوب تمہاری آمد کے لیے، سورج کی جو لائٹیں لگائی، چاندنی لگایا، چاند کو لگائے، یہ سب محبوب تمہاری آمد کے لیے. اگر یہ دنیا کی ساری چیزیں تمہاری ذکر سے، تمہاری عظمت سے خالی ہو جائے، خدا کی قسم جو چیز تمہاری دنیا میں رہ کر کے تمہارا ذکر نہ کرے، وہ چیز دنیا میں بے مقصد ہو جاتی. بہت عمدہ حق ہے. ولادت نبی کی خوشی منانا شرک کیوں ہے؟ آئے اصل عنوان پر بات کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں، باتوں نے کہا ابھی کل ہمارے یہاں، ہم جس علاقے سے آج میں نیپال سے ہو کر کے ڈائریکٹ آپ کے یہاں آ رہا ہوں، لگ بھگ 50 سے 60 کلومیٹر کے سفر سے. کل ہمارے یہاں ایک فتنہ پیدا ہوا. پولیس اسٹیشن میں چند لوگوں نے جا کر کے کہہ دیا کہ وی ول نیور پرفارم دا جلوس محمدی فار اسٹیبلشمنٹ آف پیس، کہ ہم امان کو قائم رکھنے کے لیے جلوس محمدی نہیں نکالیں گے. میں وہیں پر تھا. منصب افتاء سے بھی تعلق رکھتا ہوں، اس لیے لوگ جیسے ہی مسئلہ پیش آیا فوراً رجوع کیا، مفتی صاحب کیا فرماتے اس کے بارے میں. ہم نے کہا جس آدمی نے یہ جملہ ادا کیا ہے کہ امان کو قائم کرنے کے لیے جلوس محمدی نہیں نکالیں گے، اس آدمی کی ایک سزا ہے، صرف ایک سزا. وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جلوس محمدی سے فتنہ و فساد پھیلتا ہے، وہ گستاخ رسول ہے، اور گستاخ رسول کی ایک سزا ہے بس. وہ سزا کیا ہے؟ قتل ہے. سیدھی بات. ہم اسلام دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. کان کھول کر آپ لوگ بھی سن لیں. کوئی مولوی، کوئی پیر دین کا ٹھیکیدار نہیں ہے کہ جو مسئلہ وہ بیان کرے گا وہ شریعت میں ہوگا. نہ، جو شریعت میں مسئلہ ہے اسے بیان کرنا پڑے گا. جس نے نبی کی گستاخی کی، شریعت کہہ رہی ہے کہ گستاخ نبوت کی سزا قتل ہے، تو مولوی اپنی مرضی سے نہیں بتائے گا کہ نہیں تمہاری سزا معاف ہے. مولوی وہ بتائے گا جو شریعت میں موجود ہے، اسے بتانا پڑے گا. اور اگر وہ نہیں بتائے گا تو خود وہ بھی اس سزا میں گرفتار ہوگا جو شریعت بتائے. ہماری عدالت کا نام ہائی کورٹ، سپریم کورٹ نہیں ہے. ہماری عدالت کا نام قرآن ہے اور حدیث ہے. جو ہماری عدالت قرآن بتائے گی ہم اس پر عمل کریں گے، جو ہماری عدالت میں حدیث پاک بتائے گی ہم اس پر عمل کریں گے. 12 ربیع الاول کے دن دنیا کے مقصد کا وجود ہوا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے 12 ربیع الاول کی تاریخ میں. وقت بہت کم ہے، بہت کم ہے. آپ جب مجھے بلائیں تو مائک وغیرہ بہت صحیح رکھیں، مائک بہت کنٹرول رکھیں. ہم نے تاریخ لیتے وقت ہی فون پہ میسج کر دیا تھا کہ ہمیں یہ چیزیں ضروری ہیں. مائک صحیح ہونا چاہیے، پروجیکٹر ہونا چاہیے وہ. لیکن چلیں، جس بھی حالت میں آپ ہیں اللہ کا شکر ہے. کوئی شکایت نہیں ہے، بالکل کوئی گلہ نہیں ہے. جس حالت میں ہیں ہم اسی حالت میں آپ کو سنائیں گے. کچھ معلوماتی باتیں آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ 9 تاریخ کو سرکار پیدا ہوئی ہے. لوگوں کا ایسا ماننا ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، سرکار 9 کو پیدا ہوئی ہے، تم 9 ہی کو جلوس نکال کے منا لیا تو کیا حرج ہے؟ تم 12 نہیں مناتے، 9 کو تو منا لو. بولتے نہیں، 12 کو نہیں پیدا ہوئی، 9 کو ہوئی تو 9 کو مناؤ. اسے بھی یہ نہیں مناتے. حوالہ دے رہا ہوں، ذہن کو حاضر رکھنا.
135 کتابوں کا ریسرچ میرے پاس موجود ہے. میرے پاس میں اس وقت آپ کو 135 کتابوں کے نام، مصنف، رائٹر، پیج نمبر، جلد نمبر آن دا اسپوٹ دے سکتا ہوں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں شمار نہیں کرا رہا. About 130 books has been written on this topic, and there was the mention the Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam born on the date of 12 Rabiul Awwal on Monday. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول دوشنبہ کے دن in the just morning، بالکل صبح صادق کے وقت آپ پیدا ہوئے. تاریخ کون سی تھی؟ یاد کر لو جو بتا رہا ہوں. کون سی تاریخ تھی؟ 12 ربیع الاول. کتنی کتابوں میں موجود ہے؟ 135 کتابوں میں ریکارڈ میرے پاس موجود ہے. اس سے اور زیادہ ہے بھی، لیکن جو میری اپنی لائبریری میں موجود ہے 135 کتابوں میں ہم نے نشان لگا کے رکھی کہ یہ چیزیں موجود ہیں. ان میں جماعت اہل سنت کے لوگوں کی بھی کتابیں ہیں، دیوبندی مکتبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بھی کتابیں ہیں، اہل حدیث غیر مقلد مکتبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بھی کتابیں ہیں، جو کسی سے تعلق نہیں رکھتے. یہودیوں کی کتابوں میں جو بیٹھ کر کے امریکہ میں لکھی گئی دا اسپریچل مین آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کتاب میں بھی موجود ہے. یورپ میں لکھی گئی 7 کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس تاریخ میں پیدا ہوئی. 12 تاریخ میں. 12 تاریخ فائنل ہو گئی. اب دوسرے جز پر آؤ کہ 12 تاریخ میں کیا خوشی ایسے ہی منایا جائے کہ جلوس نکالو، جھنڈی لے کر کے نکلو، ایسے ہی خوشی مناؤ گے؟ یہ مین مدعا ہے. آپ کل جلوس نکالنا ہے، نہیں نکلنا ہے نا، جھنڈی لے کر کے نکالنا، خوب دور تک چلاؤ. اب پورے جو ہاں لیکن نماز نہیں چھوٹے. ایسا نہیں تم جلوس نکالو نماز چھوڑ کر کے، نماز ادا کر دو پھر جلوس کو کنٹینیو کرو. سارے دن کل چھٹی کر دو. گورنمنٹ آف انڈیا کل چھٹی کر رہی ہے 12 ربیع الاول کے دن، آپ بھی چھٹی کر دو. جلوس محمدی نکالو، جھنڈے کے ساتھ نکالو. کل کوئی تم سے جب پوچھے گا کہ کیا دلیل ہے نا، تو آج میں آپ کو دے رہا ہوں یہ دلیل وہی نقل کر دینا. سنو، رب ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور رحیم. ترجمہ میں تیسرے مکتبے فکر کا کر رہا ہوں تاکہ معاملہ واضح ہو جائے. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو کہ اگر تم پر وہ باتیں کھول دی جائیں، بتا دی جائیں تو تم کو گراں گزرے. یہ آیت نازل کب ہوئی؟ حدیث پاک کی روشنی میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لوگ عجیب عجیب سوالات کرتے تھے، بلا ضرورت کے سوالات. آج کے لوگ بھی کرتے ہیں، بولتے ہیں حضرت ہی بتاؤ حضرت شیش کے نانی کے امی کا نام کیا تھا؟ تم کو اس سے کیا مطلب؟ یہ نہیں پوچھا حضرت امام صاحب یہ بتاؤ کہ وضو کرنے کا طریقہ کیا؟ بولا حضرت داؤد کے دادا کا کیا نام تھا؟ ایسے لوگ سوال کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایک شخص آیا بارگاہ نبوی میں، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا اصلی باپ کون ہے؟ Who is my original father? Please tell me about him. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا تمہارا اصلی باپ فلاں ہے. تم کو گراں گزرنے لگی.
تب رب ذوالجلال نے یہ آیت نازل فرمایا ایمان والو ایسی چیزیں نہ پوچھا کرو کہ اگر تمہیں بتا دی جائیں تو تم کو بری لگ جائے۔ اسی حوالے سے ایک دوسری آیت رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذَا بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے نبی کو بھیجا تو تم پر احسان کیا، بہت بڑا احسان کیا۔ کیسے؟ نعمت کو بھیج کر۔ مننا یمنو کا معنی ہوتا ہے نعمت کو احسان کرنا۔ لقد من اللہ، اللہ نے احسان کیا تمہارے درمیان نبی کو بھیج کر۔ قرآن پاک میں ایک آیت مقدسہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت عطا کی ہے اس نعمت کا خوب خوب تذکرہ کرو، خوب ذکر کرو۔ تو نعمت کون سی ہے؟ قرآن کی تفسیر قرآن کی آیت سے اللہ فرماتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے احسان کیا تم پر۔ احسان تو احسان کس بدلے میں کیا؟ نعمت کے بدلے میں۔ اس توضیح کو دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمانوں کے حق میں آپ تلاشیں کہ سب سے بڑا مجرم کون ہے، حدیث شریف بخاری کے الفاظ ہیں کہ ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما من سأل عن شیء لم يحرم علی المسلمین فحرم علیہم من اجل مسألته۔ ایک دوسری حدیث پاک میں ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدود اللہ حدودا افلا تعتدوا وحرم اشیاء فلا تنهكوها وسكت عن اشیاء رحمة بكم غیر نسیان فلا تبعثوا فيها۔ حدیث پاک کی یہ دو ٹکڑے کہ مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ کوئی ایسا سوال کر لے کہ جس چیز کے بارے میں کہ پہلے حرام نہ ہوئی تھی لیکن بعد میں حرام ہو جائے۔ جیسے جب حج فرض ہوئی تو ایک صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلال میں آئے، رخ نبوی کا چہرہ سرخ ہو گیا، رخ نبوی کی حیت سرخ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو؟ میں محمد اگر کہہ دوں نا کہ ہاں تو یہ حج ہر سال فرض ہو جانا ہے اور ہر سال تمہیں ادا کرنے پڑیں گے، تمہیں استطاعت ہو یا نہ ہو۔ مسواک کے حوالے سے بھی یہی حدیث پاک جب سرکار نے فرمایا اگر میں محمد گراں نہ سمجھتا تو امت پر یہ مسواک کرنا فرض کر دی جاتی۔ تو اسی سوال نے بیجا سوالات نے امت کو مشقت کا سبب بنا دیا۔ تو اب جس چیز کے بارے میں یہ دو حدیث پاک اور قرآن مقدسہ کی یہ آیت مبارکہ دو یہ بتا رہی ہے کہ جس چیز کے بارے میں اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع نہ فرمایا ہو اس چیز کو کرنا جائز ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہی نہیں، جس چیز کو منع نہ کیا ہو اس چیز کا کرنا جائز ہے۔ شاید آپ کی سمجھ میں بات نہ آ رہی کہ سرکار نے میلاد کہاں سے منایا، میں اس کی بھی حدیث بتاتا ہوں۔ جھنڈی کہاں لگائے وہ بھی بتاؤں گا، جلوس کون نکالے وہ بھی بتاؤں گا۔ پہلے تم سن لو کہ جلوس کس نے نکالے۔
کبھی سنا ہے کسی سے کہ حدیث شریف میں لکھا ہو جلوس کس نے نکالا ہے؟ نہیں سنا ہے؟ سن لو مجھ سے، ترمذی بھی پڑھاتا ہوں، ابن ماجہ بھی پڑھاتا ہوں، صحاح ستہ کی 2 کتابیں یہ فقیر پڑھاتا ہے۔ حدیث شریف آپ مجھ سے لے لو، جب کوئی بولے کہ میں اہل حدیث ہوں، مجھے حدیث چاہیے، تو اسے حدیث شریف سنانا۔ پہلے اس حدیث کے حوالے لے لو کہ حدیث ہے کہاں کہاں۔ جو حدیث پاک میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، حدیث پاک مسلم شریف کتاب الزہد والرقائق باب فی حدیث الہجرہ، حدیث نمبر 2311 انٹرنیشنل نمبرنگ کے اعتبار سے۔ 2009 میں یہ کتاب مکتبہ دارالسعادت سے یہ حدیث کی کتاب مسلم شریف شائع ہوئی، جس میں حدیث نمبر 2311۔ ابن حبان کی کتاب صحیح 20 جلدوں میں تقریباً یہ شائع ہوئی، اس کے جلد نمبر 15 میں صفحہ نمبر 289 حدیث نمبر 8970۔ ابو یعلا کی مسند جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 107 حدیث نمبر 116۔ مروزی کی کتاب مسند ابو بکر صفحہ نمبر 129 حدیث نمبر 65۔ کتنے حوالے ہوئے؟ 4 کتابوں کے حوالے ہو گئے نا۔ اب حدیث پاک سنو، پہلے حدیث پاک کا بیک گراؤنڈ، اس کے بعد متن حدیث۔ ہم نے کہا تھا پروجیکٹر لگوا لینا، ورنہ میں تو یہاں کتابیں آپ کو دکھا دیتا کہ یہ مسلم ہے، یہ صفحہ یہ۔ صرف حوالے سن لو، اسی سے دل کو تسلی دے لینا، آئندہ ملیں گے تو کتابیں دکھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک طویل سفر سے مدینہ طیبہ کی جانب آ رہے تھے۔ اعلان ہو گیا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں اپنا نزول اجلال فرمائیں گے۔ آج روح کائنات طویل سفر سے ہونے کے بعد مدینہ طیبہ میں تشریف لا رہے ہیں۔ مدینے کی گلیاں سجی ہوئی تھی، لوگ پرتے محبت میں حد درجہ محبت میں ڈوب کر کے سرکار کی استقبال کے لیے گلیوں میں کھڑے ہوئے تھے۔ عورتیں اپنے گھروں سے نکل کر کے، کافی دن ہو گیا تھا سرکار کی زیارت ہوئی نہیں تھی مدینہ والوں، یہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر کے اپنی چھتوں پر عورتیں چلی گئی، بڈھے جو لوگ تھے وہ بھی اپنی چھتوں پر، خدام اور جو نوعمر طبقہ لڑکوں کا تھا وہ گلیوں میں اور باہر کے راستوں پر سب بندی کر کے کھڑا تھا کہ اب محمد عربی آئیں گے، ہم محمد عربی کا استقبال کریں گے۔ جلوس آپ کیسے نکالتے ہیں؟ سب بندی کر کے نا۔ حدیث پاک مسلم شریف کی سنا رہا ہوں، حوالے ہم نے دے دیے۔ امام مسلم کے الفاظ موجود ہیں، فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ، عورت اور مرد چھتوں کے اوپر چڑھ گئے، وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخِدَمُ فِي الطُّرُقِ، کہ جو خدام تھے اور نوعمر لڑکے تھے وہ راستوں میں پھیل گئے، وَيُنَادُونَ، اور سب کے سب کہہ رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ آنے والا نبی آخر الزمان جب کافی دنوں کے بعد مدینہ کی گلیوں میں آ رہا ہو، لوگوں نے چند ایام زیارت نہ کیے ہو، ایسی زیارت کی خوشی میں لوگ گلیوں میں بکھر جائیں، گھروں میں چڑھ جائیں اپنے چھتوں پر، اور چھت پہ چڑھ کر کے گلیوں میں سب بندی کر کے لوگ ندا دے رہے ہوں، یا محمد یا رسول اللہ۔ 1400 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، آج 1400 سال پہلے اگر نبی کے غلام سچے عاشق یہ دعویٰ کریں کہ ہم نبی کی آمد کا چرچا جلوس نکال کر کے اور نعرہ رسالت یا رسول اللہ کر کے کریں گے تو کون سے حرج کی بات ہے؟
کیا حدیث میں جلوس کی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ. جواب آپ کو دینا، ہم مناظرے میں جواب دے لیتے ہیں. ہم مناظرے منطق بھی بولتے ہیں، فلسفہ بھی بولتے ہیں، انگلش بھی بولتے ہیں، عربی. وہ آپ کو نہیں کرنا ہے. مناظرے میں جواب ہمیں دینا ہے، لیکن پبلکلی آپ کو بولنا پڑے گا. ٹھیک؟ جب کوئی اہل حدیث آپ کو ملیں گے تو آپ کو بتانا پڑے گا، نہیں بھائی صاحب آپ غلطی میں، حدیث شریف میں یہاں پر یہ موجود ہے. تو بولو جلوس نکالنے کا ثبوت حدیث میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. ہم نے حوالہ دے دیا، نوٹ کر لینا یا ریکارڈ کر لینا اور تلاش لینا. ایسا نہیں ہوائی فائرنگ کر کے ہم چلے گئے، ہوائی فائرنگ کا کام نہیں. دوسری حدیث پاک آپ سن لیں، لیکن پہلے اس کا بھی حوالہ سن لیں کہاں ہے. دوسری حدیث پاک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے مدینہ طیبہ میں. لوگوں نے جلوس نکالے. تو تھوڑا ماحول بنا کے بیٹھو. رٹی رٹائی تقریر ہمارے پاس نہیں ہے، معذرت کر لو، رٹی رٹائی تقریر نہیں ہمارے پاس. مجھے جہاں جلسوں میں تقریر کرنا ہوتا ہے پہلے عنوان پہ اسٹڈی کرتا ہوں، پھر میں تقریریں کرتا ہوں. آپ یوٹیوب پہ ہمیں سرچ کر لیں گے ہمارے نام سے تو آپ کو ہماری کافی تقریریں مل جائیں گی، لیکن میں ایسے ہی کرتا ہوں. دلائل ہوتے ہیں، بولتا ہوں دلائل. ایسے نہیں پھینک آیا بس واقعی سنا کے تم کو چل دیا. اب تم صبح ڈیڈورا پھرتے رہو، وہاں سب بڑی اچھی تقریریں کی کہتے ارے وہ ایسے آپ کرتے تھے، یوں چلاتے، یوں. تم کو کیا یاد آ رہے؟ بس تقریریں کیے. بس ایسا نہیں کرنا. تم کو یاد رہے کیا دلیلیں دی ہیں؟ کچھ نہیں یاد رہے. اتنا معلوم رہے کہ حدیث شریف میں جلوس کی دلیل موجود ہے. اتنا تو یاد رہے گا نا پکا. یہ فائدہ ہے. واقعہ تم کو یاد رہے گا، اس سے فائدہ نہیں ہے کوئی. اس لیے میں وہ واقعی نہیں بولتا بغیر سر پیر والے. حوالہ سن لیں. امام رویانی نے مسند صحابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 138 حدیث نمبر 329 میں یہ حدیث پاک نقل کی. حدیث پاک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثاروں کی ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی. امام رویانی فرماتے ہیں کہ مدینہ کے رہنے والے لوگ جلوس کی شکل میں، لفظ موجود ہے امام رویانی نے کہ جلوس کی شکل میں نعرہ لگاتے ہوئے لوگ، دونوں لفظ موجود ہیں. جلوس کی شکل میں نعرہ لگاتے ہوئے لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ جا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے درمیان محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. پھر وہ ندا کرتے تھے یا رسول اللہ، یا محمد، یا رسول اللہ. دوسری حدیث پہ مسند صحابہ کے اندر امام رویانی نے بیان کیا. یہ امام رویانی کوئی امام احمد رضا کے زمانے کے مولوی نہیں ہے. یہ مت کہنا کہ امام احمد رضا نے ان کو یہ بتایا. امام احمد رضا نے اپنے گھر سے ایک لفظ بھی نہیں بتایا، ایک جملہ بھی نہیں بتایا ہے. جتنی باتیں امام احمد رضا کے 1500 کتابوں میں موجود ہیں، فقیر کے مطالعے کے مطابق کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جو امام احمد رضا نے اپنے گھر کے حوالے سے لکھا ہو. جتنی باتیں لکھی ہیں ساری باتیں کتب صحاح میں یا بزرگوں کے اکابر کی کتابوں سے نقل کی ہوئی. بے شک بہت خوب بھائی، بہت. امام احمد رضا نے تقریباً 1500 کتابیں تصنیف فرمائی. ان 1500 کتابوں میں ایک دو کتابوں کا حوالہ نہیں، لگ بھگ 1.5 لاکھ کتابوں کا حوالہ موجود ہے. بے شک بہت خوب. امام احمد رضا کسی بدعتی کا نام نہیں ہے. امام احمد رضا وہ جس نے بدعتوں پر قدغن لگایا ہے. امام احمد رضا وہ جس نے شرک کو تباہ و برباد کر دیا اپنے نو کے قلم سے. امام احمد رضا وہ جس نے مشرکوں کا جینا حرام کر دیا.
امام احمد رضا وہ ہے جس نے گستاخ رسول کا سر تن سے جدا کر دیا. ایک جملہ ان کی کتابوں میں اپنی طرف سے نہیں ہے. اس کی میں گارنٹی لیتا ہوں. کتابوں کی عبارت آپ لاؤ, حوالے دینا میرا کام. I am responsible at it. I am responsible for all quotation that's written by امام احمد رضا. ایک ایک جملے کا میں ذمہ دار ہوں جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. حوالے میں نہ دوں تو چوراہے پر گردن مار دے گا. میلاد منانا کوئی حرام کام نہیں. جو حرام کہہ رہا اسے سمجھ لینا وہ کون ہے. مجھے فیصلے کی ضرورت نہیں. جو جلوس نبوی کو میلاد نبوی کو حرام کہے اسے فیصلہ کر لینا. حدیث کی روشنی میں کون ہو سکتا ہے؟ آیا وہ نبی کا دوست ہو سکتا ہے, وفادار ہو سکتا ہے, یا نبی کا دشمن غدار ہو سکتا ہے؟ ہم آپ کو حدیث بتا رہے ہیں صاحب, ہم اپنی بات نہیں بتا رہے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ حدیث پر عمل کرو گے یا یہ 40 دن کے پیدا کیے ہوئے مولویوں پر عمل کرو گے. میں سن لوں آپ ہماری بات. اگر میں حدیث یا دلیل سے ایک لفظ ایک جملہ بھی زیادہ بولوں, اگنور کرو, سب کو نہیں سننا ہے. وہ میں کون ہوتا ہوں؟ آئی ایم اے کامن پرسن, میں ایک عام آدمی ہوں. آپ نہ سنو میری بات. جو حدیث میں وہ سنو, جو دلیل میں ہے وہ سنو. ایک اور روایت کہ لوگ کہتے ہیں جلوس نہیں نکالنا چاہیے, عید میلاد النبی نہیں منانا چاہیے, سرکار کی ولادت نہیں منانی چاہیے, یہ ہے وہ ہے. اس پہ بھی حدیث پاک لے لو. ہم نے ابھی صرف ولادت پر دی, ابھی جلوس پر دیا, ابھی گھنٹے لگانے پر باقی ہے نا. ابھی پہلے یہ لے لو ولادت پر ایک تیسری حدیث حوالے دے کر جا رہا ہوں. اتنی جامع تقریر, بہت تاریخی تقریر آپ کے یہاں ہو رہی ہے. آپ کا مائنڈ صحیح نہیں ہے. شکایت مت سمجھنا اور دل پہ بھاری مت کرنا. میں اتنی تیزی بولوں گا اگر یہ خراب ہے. میں چلو حوالے لو پہلے, پھر حدیث پاک سنو. پہلے حوالہ پھر حدیث پاک. ابن ابی حاتم رازی نے الثقات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 131 پر, ابن عبدالبر نے التمہید لما فی المعطا من المعانی والاسانید جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 82 کے اندر, ابو عبید اندلسی نے معجم مستجمع من اسماء البلاد والمواضع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1373, محب تبری نے ریاض النظرہ فی مناقب الاشرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 480 میں, امام بیہقی نے دلائل النبوہ و معرفت و احوال صاحب شریعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 507 کے اندر, ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 583 کے اندر, ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 620 کے اندر, امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 261 کے اندر, امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 129 کے اندر, امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 634 کے اندر, امام زرقانی نے شرح المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 100 اور 101 کے اندر, امام احمد زینی دہلان نے اسیرت النبویہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 323 کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی جو میں بیان کر رہا ہوں. کتنے حوالے دیے پتہ آپ کو اس حدیث کے؟ 12 حوالے. کتنی کتابوں میں موجود ہے یہ حدیث جو بتانے جا رہا ہوں؟ کم و بیش آج کی تقریر میں 100 دلائل ہیں. 100 دلائل. اور کسی کی آپ تقریر نہیں سنتے ہوگے 1 گھنٹہ, مجھے آپ 3 گھنٹہ سنو گے. میں بتاتا ہوں کیسے سنو گے. ہلو گے نہیں, کوئی نہیں جائے گا, اس کی گارنٹی لیتا ہوں بچوں کے علاوہ. سمجھے؟ 12 حدیث کی کتابوں میں. اور یہ بھی گارنٹیڈ ہے کہ ایک بھی جتنے ہم نے روایت نقل کیے, جتنے بھی محدثوں کا نام لیا, ایک بھی امام احمد رضا کے 100 سال پہلے کا بھی نہیں ہے. امام احمد رضا کے بعد کی تو بات جانے, ایک بھی 100 سال پہلے کا نہیں ہے. 900 سال پہلے, 1000 سال پہلے کے لوگ ہیں.
اعلیٰ حضرت سے 1900 سال پہلے کے لوگ. یہ جو میں مسلک بیان کر رہا ہوں امام احمد رضا کے گھر کا مسلک نہیں ہے، یہ پرانے لوگوں کا مسلک ہے، حدیث میں محدثین کا مسلک ہے، صحابہ کا مسلک ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. حدیث پاک جس کا ہم نے حوالہ دیا سن لیں. ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے. اسلام کی مقدس شہزادیاں 2 شیزائیں 9 عمر بچیاں دف بجا کر کے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کر رہی تھی اور خوش آمدید کر رہی تھی. کیا کہتی تھی؟ طالع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جنت بامر المتاعی. ہم پر جو آئے، ترجمہ یہ کہ ہم پر ایک چوٹی ہے پہاڑ مدینہ طیبہ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام وداع ہے. وداع طالع البدر علینا من ثنیات الوداع. یہ جو وداع ہے ایک پہاڑ ہے، کافی خوبصورت پہاڑ ہے، بہت منور و تابہ پہاڑ ہے. اس کے بارے میں ہمارے درمیان وداع کی چوٹیوں سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا. چاند کو بدر کب کہتے ہیں؟ بدر کامل، جب 14ویں کا چاند پورا ہو جاتا اور خوب اس کی چمک پوری دنیا میں ہوتی. اس کی چمک ایسی ہوتی ہے 14ویں کی چاند کی کہ وہ چاندنی نکلی ہوئی ہوتی ہے اور اسے جو روشنی نکل رہے ہوتے ہیں نا، اسے آپ یہ زمین، یہ گلیاں، یہ راستے دیکھ سکتے ہیں. اتنے کمال کی اس کی روشنی ہوتی ہے کہ لائٹ کی ضرورت نہیں آپ یوں پہچانے. آپ کی زبان میں اس کو اجوریہ رات کہتے ہیں، ہے نا؟ ہمارے علم کی زبان میں اس کو بدر کامل کہتے ہیں. یہ پڑھا کر آپ کی ولادت کے موقع پر. تو اگر حرام ہوتا ذکر ولادت کرنا تو یہ حرام تھا یا نہیں؟ اور جب یہ حرام تھا تو in accordance with my knowledge that is provided to you about 12 books as a referenceable can never be mentioned. اگر میلاد نبوی کو منانا حرام تھا تو ہم نے 12 کتابوں کے حوالے نقل کیا. حرام چیز کو ان محدثین نے کیوں نقل کیا اپنی کتابوں؟ بتاؤ، کوئی حرام چیز کو نقل کرتا ہے کہ کیوں نہیں کرنا؟ نہیں کرتا. اچھی چیزوں کو، جائز چیزوں کو، ثواب والے کام کو نقل کرتے. محدثین کا نقل کرنا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کو منانا جائز ہے، بہتر ہے، اور یہی حق غلامی کے لیے اظہار غلامی کا بہترین راستہ. تو میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ بتاؤ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ حدیث شریف میں نا. ہاں کتابوں کے حوالے میں دے دوں گا، لیکن تم اتنا سمجھو کہ کہاں ہے؟ حدیث شریف میں. تم سے کوئی پوچھے تو بولو بھائی مجھے بخاری پڑھنی نہیں آتی، لیکن وہ وہاں صاحب سے آپ میں نمبر دیتا ہوں، بات کر لو، یہ فلاں صاحب آئے تھے، اتنی کتابوں کا حوالہ دیکھیے گا. لاسٹ میں ابھی میں کنکلوژن میں بتا دوں گا کتنی دلیلیں ہوئی. آپ وہ نمبر یاد کر لینا، اتنی دلیلیں دے کر. ہاں اب آ جاؤ، جھنڈے لگانا جائز ہے یا نہیں؟ اتنے ڈیٹیل سے، بڑی مشکل سے تم سنتا ہو. تو آؤ چلو ایک اور دلیل لیتے ہیں، جھنڈے لگانا جائز ہے یا نہیں. بڑی نفرت ہے لوگوں کو جھنڈوں سے. لوگ جھنڈے اتروا دیتے ہیں. آج کل تو مائک بھی مسجدوں سے اتروائے جاتے ہیں. کیا کیجیے گا، آپ کی نسلیں تعلیم یافتہ نہیں ہے، آپ کے پاس پاور نہیں ہے، اس لیے آپ مارے جا رہے ہیں.
اپنی اولادوں کو تعلیم یافتہ کر لو۔ آج کسی بابڑے نے فیصلہ سنایا کل تمہاری اولادیں فیصلہ کریں گی، لیکن کب؟ جب قلم تمہاری اولادوں کے ہاتھ میں ہوگا تب۔ اور اگر تمہاری اولادوں کے ہاتھ میں قلم نہیں ہے تو بھول جاؤ کہ فیصلہ تمہاری نہیں ہوگا۔ جب تمہاری اولادوں کے ہاتھ میں قلم نہیں ہوگا تو لقمہ بھی تمہارے منہ میں گئے ہوئے سے باہر نکال لیا جائے گا، اور تم لقمے کو بھوک مٹانے کے لیے اندر لے چکے ہوگے، پھر بھی نکال کے بھوکے مر جانا پڑے گا۔ اپنی اولادوں کو تعلیم یافتہ کرو، پڑھاؤ اپنی اولادوں کو، 3 وقت میں 1 وقت کھاؤ لیکن پڑھاؤ۔ تو آ جائیں 2 چیزوں پہ بات ہو گئی کہ سرکار کی ولادت کب ہوئی، کتنی تاریخ کو، کتنی کتابوں میں ہے، 135، یاد رکھنا 135 کتابوں میں۔ اور میلاد منانا کہاں سے جائز ہے؟ حدیث شریف سے۔ اب سنو جھنڈے لگانا کہاں سے جائز ہے؟ یہ بھی حدیث شریف سے۔ مفتی مکہ امام ابن حجر مکی نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام النعمت الکبریٰ، کتاب عربی میں ہے، ترجمہ بھی اردو اس کا شائع ہو چکا نعمت کبریٰ کے نام سے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں فرشتوں نے جھنڈے لگائے۔ کس نے لگایا جھنڈا؟ جھنڈا اٹھایا کس نے؟ تو جھنڈا اٹھانا کس کی سنت؟ اور جھنڈا لگانا؟ تم کہہ دینا ہم سنت فرشتوں کی ادا کرتے ہیں، آج کے گنہگار لوگوں کی سنت نہیں ادا کرتے۔ بے شک بے شک۔ جو یہ کہتے ہیں جھنڈے نہیں لگانا چاہیے، بتا دینا تم بیوقوف ہو، گنہگار ہو، ہم تمہاری باتوں کو نہیں مانتے۔ یہ معصوم علی خطا لوگ جو جھنڈے لگا رہے ہیں، ہم معصوموں کی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ بے شک تم ظالم و ظلم کرتے ہو، ظالموں کی پیروی ہم نہیں کرتے، ہم ہیں نا نبی کے وفادار ہیں، اور فرشتہ صفت لوگوں میں سے ہیں، اس لیے ہم فرشتے کی بات کو نقل کرتے ہیں جھنڈے کا۔ جھنڈے کس نے لگائے؟ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل، اور جھنڈے کی بھی دلیل کاؤنٹ کر لینا۔ امام ابن نعیم مصری نے اپنی کتاب دلائل النبوہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 546 میں یہ بات نقل فرمائی کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو فرشتوں نے 3 جھنڈے لگائے۔ کتنے جھنڈے لگائے؟ 3 جھنڈے۔ کہاں کہاں لگائے؟ بیت اقصی، بام کعبہ، بر مکان آمنہ، ایک حضرت آمنہ کی چھت پر، دوسرا خانہ کعبہ کی چھت پر، تیسرا بیت المقدس کی چھت پر۔ یہ 3 جھنڈے کس نے لگائے؟ فرشتوں نے۔ کس کے حکم سے لگایا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگایا۔ تو جھنڈا لگانا اللہ کے حکم سے، فرشتوں کی سنت، تو بالواسطہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ کہہ دینا ان گستاخوں سے ہم کوئی کام بغیر دلیل کے نہیں کرتے۔ ہم سنی ہیں، سنی صحیح العقیدہ ہیں، اہل سنت والجماعت کو مانتے ہیں، اور یہی ہمارے نظریے کی بنیاد، عقیدے کی بنیاد ہے، اور ہمارا ہر نظریہ، ہر عقیدہ قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ ہے۔ تم اس آبادی کی تو بات چھوڑ دو، اگر حرم کعبہ میں بھی کھڑے ہو کر کے مناظرے کرنے پڑے تو 5 منٹ شاید بہت ہوں گے ولادت نبوی کو ثابت کرنے کے لیے۔ 3 گھنٹے کی ضرورت نہیں، 5 منٹ کے اندر یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی کہ 12 کو پیدا ہوئے،
یہ بھی ثابت ہو جائے گی کہ میلاد منانا ہے، یہ بھی ثابت ہو جائے گی کہ جھنڈے لگانا ہے۔ صرف 5 منٹ بس۔ تیسرا حوالہ لو، مدارج النبوہ کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32۔ بوجھل تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ نہیں ہو رہے نا؟ بوجھل ہونا بہت بھاری کام ہے۔ بوجھل ہوتے بول دو ایسے، میں اپنی شاگردوں بھی بولتا ہوں، تم پڑھائی درمیان بوجھل ہوتے ایسے انگلی اٹھا دو سبق بات۔ ہاں تو تم بوجھل ہوتے بتا دینا تقریر بند۔ بوجھل نہیں ہونا، باتیں یاد رکھیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی مدارج النبوہ کے اندر انہوں نے بات نقل کی روایت۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ولادت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں سے پردہ اٹھایا، میری آنکھوں سے پردہ اٹھایا۔ میں نے مشرق کو دیکھا، میں نے مغرب کو دیکھا، اور ان دونوں سمتوں کو دیکھنے کے بعد مجھ پر ایک بات آیا تھی، مجھ کو ایک چیز نظر آ رہی تھی کہ فرشتے اپنے ہاتھوں میں جھنڈا لیے ہوئے تھے اور یہ علم لے کر کے ایک مشرق میں گئے اور ایک مغرب میں گئے، ایک کو خانہ کعبہ پہ نصب کیا، ایک کو بیت المقدس پہ نصب کیا، اور ایک جھنڈا لا کر کے میرے گھر پر نصب کیا۔ بہت خوب، بہت روایت کرنے والا کون ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کوئی معمولی راوی نہیں ہے۔ یہ وہ راوی ہے، یہ وہ راویہ ہے کہ جس راویہ کے ثقت میں کسی محدث بڑے سے بڑے محدث کو بھی اختلاف نہیں۔ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ تمہیں پتا ہے یہ کون راویہ ہے؟ یہ وہ راویہ ہے جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے بطن اطہر میں رکھے۔ یہ وہ راویہ ہے، یہ وہ روایت کرنے والی ہے کہ جن کے گود میں نبیوں کا آخر پرورش پایا۔ یہ وہ راویہ ہے کہ جو راویہ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین کے مصداق نبی کی پرورش کر رہی ہے۔ روایت کرنے والی وہ ہے کہ جس نے صادق امین صدیق نبی کو پیدا کیا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ایسے نبی کو پیدا کیا جس نبی کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا محمد تم نہ ہوتے دنیا نہیں پیدا کرتا۔ تو بتائیں جب اس نبی کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ وہ آخری نبی بن کر آمنہ کے گود میں آیا، تو پھر اس آمنہ کے گود کا عالم کیا ہوگا؟ بے شک، بے شک۔ اب بھی روایت پر کلام ہے، تمہیں امام ابن حجر پر کلام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے کر لو، وہ ثقت مجروح ہو جائے، کوئی بات نہیں، چھوڑ دو امام ابن حجر کو، تم چھوڑ دو امام ابن نعیم کو، کہاں لے کر کے جاؤ گے حضرت آمنہ کو؟ حضرت آمنہ کی تو بات مانو۔ چوتھی دلیل ابن کثیر ایک بہت بڑے مورخ گزرے ہیں، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 299 میں لکھتے ہیں۔ یہ ابن کثیر وہ آدمی ہے جو غیر مقلد اہل حدیث ہے، اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ انہوں نے بھی لکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا جب وقت قریب ہوا تو اس وقت 3 جھنڈے حضرت جبریل علیہ السلام نے اٹھائے اور نصب فرمائے۔ اس طرح سے تقریباً 22 دلائل آرگیومنٹ 22 کتابوں میں فقہ کتابوں میں فقہ روایتیں موجود ہیں کہ جھنڈے اللہ کے حکم سے، فرشتے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، اس کو نوٹ کر لینا، یہ عقیدہ ہے۔ فرشتے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے، فرشتے وہی کریں گے جو حکم یزدی ہوگا۔ تو فرشتوں نے جھنڈا لگایا، وہ بھی فرشتوں کے سردار نے، اس کا مطلب ہے رب ذوالجلال نے انہیں حکم فرمایا کہ تم لے جاؤ جھنڈے لگاؤ محبوب کی ولادت پر۔ 25 کتابوں میں جھنڈے لگانے کی دلیل موجود ہے۔
25 135 اور 12 4 16 جوڑو گے؟ مت جوڑو۔ 170 دلائل ہو گئے کنکلوژن کے طور پر، جو ہم نے 12 ربیع الاول عید میلاد النبی منانے، جھنڈے لگانے پر دلیل دے دی، اور تینوں ہم نے حدیث شریف سے ثابت کیا۔ بولو ثابت کیا نہیں ثابت کیا؟ کل میدان محشر میں دامن پکڑ لوں گا اگر کسی نے ذہن سے بات اتارنے کی کوشش کی تو۔ کل رب ذوالجلال جب مجھ سے پوچھے گا علم دیا تھا کسے، تو میں کہوں گا رب ذوالجلال تیرے محبوب کی عظمت کا ہم نے ان کے سامنے اظہار کیا تھا۔ اور جب تم کل میلاد نبوی سے بھاگو گے نا، تو کل میدان محشر میں ہم تمہارا دامن پکڑیں گے۔ رب ذوالجلال ہم نے ان کو حدیثیں سنائی تھی، 200 کے قریب دلائل ان کو فراہم کیے تھے، لیکن پھر بھی یہ تمہارے محبوب کی میلاد سے بھاگتے رہے۔ اچھا، اب جو لوگ میلاد نہیں مناتے ان سے بھی تھوڑا سا آؤ کچھ پوچھ لیتے، وہ تو ہم یار بات کہتے ہیں بخاری میں دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ، قرآن میں دکھاؤ، تم نے دکھا دیا، دکھایا نا، قرآن میں بھی، حدیث میں بھی دکھا دیا، بخاری میں بھی دکھا دیا۔ تو سامنے والے کا مطالبہ ہو گیا پورا۔ اب بھائی سب ہم ہی سے سوال کریں گے، تھوڑا سا ہم بھی کچھ پوچھ لیتے ہیں۔ سب آپ سے پوچھیں گے، تھوڑا تم بھی ان سے پوچھنا، جب آپ سے کوئی پوچھے گا پوچھنا کہ سیرت النبی کانفرنس جو جلسے ہوتے ہیں صحابہ نے کتنی بار کیے؟ تم بھی پوچھنا، جب یہ تم سے پوچھیں گے کوئی صحابی نے جھنڈے لگائے تو تم بولنا حدیث میں موجود ہے صحابی نے کیا، فرشتے نے بھی جھنڈے لگائے۔ صحابی سے تو خطا کا امکان ہے، ان سے خطا کے بھی امکانات نہیں ہے، معصوم الخطا۔ تو جب بڑے نے لگا دیا تو چھوٹے کی کیا بات ہے؟ تو تم بتانا حدیث میں، جب بولیں گے کہ میلاد منانا کہاں جائے تب تم بتانا ہاں صحابی نے بنایا، فلاں حدیث میں موجود ہے، تو تم اپنی بات سب حدیث میں دے دینا، تب پھر تم بھی پوچھنا جلسے کرنا کس حدیث میں ہے؟ اسٹیج لگا کے، مائک لگا کے اجتماع کرو، پوسٹر لگاؤ، کسی صحابی نے پوسٹر لگایا؟ تب بولیں گے نہیں، تب تم بولنا یہ بھی بدعت ہے، اور ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ایک حدیث جمعہ میں بڑی تیزی سے لوگ پڑھتے ہیں، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نئی پیدا ہونے والی بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ گویا نبی کے زمانے کے بعد جو چیزیں آئی وہ سب دوزخ میں لے جانے والے۔ تو تم سے پوچھنا پوسٹر نبی کے زمانے میں تھا؟ بولیں گے نہیں، تو بولیں یہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے، گمراہی دوزخ میں لے جانے، یہ پوسٹر جو تم لگا رہے ہو یہ دوزخ میں تم کو لے کے جائے گا۔ تم ان سے یہ پوچھنا۔ تمام مدرسوں میں، چاہے اہل حدیث کا مدرسہ ہو، چاہے اہل سنت کا مدرسہ ہو، چاہے دیوبند کا مدرسہ ہو، سارے مدرسوں میں جشن بخاری منایا جاتا ہے۔ پوچھنا بخاری کا جشن کتنی بار صحابہ نے منایا کسی نے بخاری کا جشن؟ بخاری تو صحابہ کے زمانے میں تھی ہی نہیں جی بے شک۔ بخاری آئی کب بتاؤ؟ صحابہ کا زمانہ 100-150 سال گزر جانے کے بعد بخاری آئی، بے شک۔ اور بخاری سے پہلے مصنف ابن عبد الرزاق موجود ہے، اسے پہلے کتاب مصنف ابن عبد الرزاق۔ ایک اور سوال ان سے کرنا، یہ میلاد النبی کچھ لوگ نہیں مناتے ہیں۔ پچھلے سال 12 ربیع الاول کے جلسے میں لکھنؤ تھا، لوگوں نے بتایا کہ یہاں لوگ نہیں مناتے ہیں 12 ربیع الاول۔ کچھ لوگ ہیں وہ کیا مناتے ہیں؟ جشن ابو بکر مناتے ہیں، جشن عمر مناتے ہیں، جشن علی مناتے ہیں، جشن عثمان مناتے ہیں، جشن صحابہ مناتے ہیں۔ ہم نے کہا یار بڑے بے غیرت لوگ ہیں، یہ تو غلاموں کا جشن مناتے ہیں، آقا کی ولادت منانے کو تیار نہیں ہے۔ بھائی یہ کون سی بات ہوئی رعایا کہ تم برتھ ڈے مناؤ، جو بادشاہ ہے تم اسے کوئی ہمارے جیسے۔
किसी सहाबी ने जश्न सहाबा का जुलूस निकाला, ये भी पूछना। नहीं बताएंगे, इनके पास कोई जवाब नहीं। मेरे किसी सवाल का जवाब इनके पास नहीं एग्जैक्ट, और तुम्हारे हर सवाल का जवाब हमारे पास है। हमने दे दिया आपको। अब दो चंद चीजें रह जाती हैं कि जुलूस आपको निकालना कैसे है, किस चीज का एहतियात आपको कैसे करना है। सुने, हमारे उलमा के बयानात इस वक्त बहुत जोरों शोर से आ रहे हैं, सब्र कीजिए, ठीक है, सब्र कीजिए आप लोग, लेकिन अपने नबी का मीलाद जरूर मनाओ। ए बेटा, चुप, नहीं सुनना है तो जाओ, बच्चों को तो लाने नहीं चाहिए, शोर शराबा करते हैं। लाओगे नहीं तो लेकिन ये बाद में सीखेंगे कैसे? घर ही में बैठे रहेंगे, देखेंगे नहीं तो ये बाद में फिर आएंगे। हाँ, लाया करो। बच्चे बूढ़ों को देख देख करके नमाज पढ़ते हैं, ऐसे लाया करो ताकि देख करके ये कम से कम आगे की जिम्मेदारी संभाल सके। इसलिए 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में आपको एहतियात किन चीजों पर करना है? रिमिक्स के नात नहीं बजाने हैं। रिमिक्स कैसा अभी चलता है, एक नात चल रहा है, यूट्यूब पर भी लोग चलाते हैं, वो नूर आया, नूर आया, नूर आया, थोड़ा नूर है, ऐसा करके वो रिमिक्स बज रही होती है, लोग साउंड पे चालू कर देते हैं और वो यूं डांस कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना है। डांस करना नाजायज व हराम है, चाहे जहां करे, चाहे जुलूस में करे या घर पर करे। ये इस्लामी शरिया है, कानून अबदल अबाद के लिए है। जो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निजाम बना दिया वो हमेशा के लिए है। तो जो चीज हराम है वो हराम है, हलाल नहीं हो सकती। शराब हराम है तो चाहे मस्जिद में पियो तो भी हराम है, और मैखाने में पियो तो भी हराम है। तो डांस हराम है तो चाहे तुम जुलूस में डांस करो, चाहे घर पे डांस करो, हराम। म्यूजिक नहीं जायज है, हराम है, नहीं करना है आपको म्यूजिक। उछल उछल के नारे नहीं लगाने हैं, उछल उछल के कि गलियों से गुजर रहे हो तो बस इतना इशारा समझ लो कि गलियों से गुजर रहे हो तो कूद कूद करके नारे लगाएं। गांव से बाहर हो जाए तो कोई नौजवान नारा लगाने वाला भी न दिखे। ऐसे नहीं करना। बहुत सुकून के साथ अदब के दायरे में रह करके। हमारे नौजवान क्या करते हैं, 12 रबीउल अव्वल शरीफ जब आता है, हेयर सैलून पे पहुंचेंगे, बोलेंगे वो ऐसा जैसा गजनी बनाया ना वैसा बाल काटना हमारा, अभी न्यू स्टाइल चल रहा है। हनी सिंह जैसा बनाया ना ऐसा करके फिर ऐसे करना, बाल ऐसा बनाना, तो वो भी इधर से सब छीन लेता है, फिर सर पे बाल लगता है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन्हु, हदीस से पाक है कि जो आदमी जिस कौम से मुशाबहत रखता है वो उसी से हो जाता है। पैगाम नौजवानों के लिए, यहूदियों की नकल ना करें, नकल आप अपने उलमा की करें। हीरो किसे कहते हैं जानते हैं? बड़े आप लोग कहते होंगे हीरो है ये सलमान खान, सोहेल, ये सब हीरो नहीं है, ये सब नचनिया। इनको कहते हैं एक्टर, एक्टिंग करने वाला। पुराने देहाती में उसको भड़ बोलते हैं, है ना, जो आता है हंसाने वसाने के लिए, लोगों को मनोरंजन टाइम पास करने के लिए, ये वो है। हीरो का माना होता है बहादुर, मर्द,
جانباز. پوچھنا کتنی بار کتنے ہیرو آئے ہیں جانبازی کے لیے؟ نہیں ہے. یہ ہیرو نہیں ہے، یہ ہے نچنیا، ایکٹرز ان کو کہتے ہیں. تمہارے ہیرو کا نام فضل خیر آبادی، تمہارے ہیرو کا نام محمد علی قادری مراد آبادی ہے، جس نے ملک کے تحفظ کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے سر پر کفن باندھ کر میدان میں آئے. تمہارے ہیرو کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، جس نے تنہا 36,000 لشکر کفر کو شکست فاش دی. تمہارے ہیرو کا نام سلطان محمود غزنوی ہے، جس نے وسطائی طاقتوں کے بت کے قلعے کو مسمار کر کے اسلام کا جھنڈا نصب. تمہارے ہیرو کا نام سید سالار مسعود غازی ہے، جس نے کفر کو جوتیوں کی نوک پر روند کر اسلام کا جھنڈا نصب. بہت خوب، بہت خوب. تمہارے ہیرو کا نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے، جس نے بادشاہ وقت سے بھی پنگا لے لیا اور اسلام کا لوہا منوایا. 90 لاکھ سے زائد لوگوں کو مسلمان بنا کر اسلام میں داخل. بہت خوب. یہ تمہارے ہیرو ہیں، یہ تمہارے جانباز لوگ ہیں جو تمہاری ایمان کی حفاظت کے لیے، تمہاری زندگی کے لیے اپنی جان تک بھی دیں. تھوڑی سی ایک تاریخ بتاؤں گا، اس کے بعد میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں. مائک ٹھیک نہیں، آواز بہت کھینچ رہا ہے. اس کی محبت کا گلہ ہے، شکایت نہیں. ہاں، محبت کا گلہ ہے، یہ شکایت نہیں ہے. اور چونکہ ہمیں تو 4/19 چل رہا ہے، 2014، 5 سال ہو گئے مجھے جلسوں میں جاتے جاتے. 18 سال کی عمر میں پہلی تقریر میں نے رحمت عالم کانفرنس ممبئی میں کی تھی. جلسے کی پہلی تقریر 14 میں. 2019 کے نومبر میں آج ہم آپ کے سامنے ہیں. مائک جب خراب ہوتا ہے تو نہیں بول پاتے، بھاری پڑ جاتا ہے. آواز کھینچتا ہے تو نیچے سے یہ جو مین پارٹس آف باڈی نا اوپری ہلنے لگتی ہے. صحیح بتا ہے. ایک تو ہماری عمر بھی بہت چھوٹی ہے، میں 23 سال کا چھوٹا سا بچہ ہوں. کرتے پاجامے میں آ جاؤں تو آپ پہچان نہیں پائیں گے میں ہوں یا کوئی اور ہے. ہاں جی، آپ ہمیں جب آئندہ بلائیں تو مائک بہت صحیح رکھیں، بہت صحیح رکھیں. ہم آپ سے نذرانے کا مطالبہ نہیں کرتے. پورا ہندوستان جتنے جلسوں میں ہوں گے کوئی نہیں کہہ سکتا ہم نے کسی سے 1 روپیہ نذرانہ مانگا. میں امام احمد رضا کو مانتا ہوں اور ان کی کتابوں کو آخری فیصلہ مانتا ہوں مسائل میں. تو سنو، امام احمد رضا نے لکھا کہ نعت پڑھنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے پیسہ مانگنا مال خبیث ہے، اور مال خبیث شریعت میں حرام ہے. تو پیار میں صرف نعرے نہیں لگاتا امام احمد رضا کا، مانتا بھی امام احمد رضا، فالو بھی امام احمد رضا کو کرتا. دیکھو میرے امام نے کہہ دیا نہیں مانگنا تو نہیں مانگتے. منع نہ کرو، تمانا کرو، جمانا کرو، بزرگوں کا عمل ہے. لیکن اپنے آپ یہ ساری چیزیں ریڈی رکھیں، مینٹین. اور کتابیں وغیرہ چونکہ دکھانے رہتی اس لیے پروجیکٹر کا انتظام آئندہ کر لیں گے. ہم نے میسج کیا تھا لیکن شاید توجہ نہیں ہو سکی. تو ایک آخری بات میں آپ کے سامنے رکھوں، پھر اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ٹائم کیا زیادہ ہو رہا ہے؟ ہاں، آخری بات ہم نے دلیلیں دے دی شارٹ میں، ڈیٹیل میں پھر کبھی. صرف 135 ان کتابوں پر بات کریں گے کہ 12 ربیع الاول کو ہی آپ کی ولادت ہے.
اب کی بار کا عنوان کیا رہے گا؟ جب بھی آپ کرائیں جلسے تبھی، مہینہ ہونا ضروری نہیں، اسی عنوان پر بات ہوگی 12 ربیع الاول کو ولادت نبوی۔ پھر ہم ان 135 کتابوں کا اسکین آپ کو پروجیکٹر پہ دکھا دیں گے، اور ایسا یہ کتابیں صفائیے یہ ٹھیک، تاکہ تمہارے گود میں جو بچہ آئے گا نا اس کو بھی تم بتا دینا ہم نے اپنی آنکھوں سے 135 کتابیں دیکھی، وہ بھی پکا سننی بنتی ہے۔ آخری بات یہ کہ ہیرو تمہارے کون کس کی نقل کرنی ہے؟ تمہارے ایمان کی حفاظت کے لیے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دی؟ ایک قربانی دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمت و رضوان نے پہلا فتویٰ جہاد کے لیے دیا کہ جہاد فرض ہے۔ انگریزوں نے کہا کہ آپ اسے ریٹرن کر لیجئے، ریٹرن نہیں کیا، آپ نے واپس نہیں لیا۔ عدالت میں پیش ہوئی، ایک نے کہا صرف آپ ایک زبان سے ادا، بھلے ہی آپ نے فتویٰ دیا ہے نا، لیکن صرف آپ ایک زبان کہہ دو کہ ہم نے نہیں دیا، ہم جیت لیں گے مقدمہ، آپ کو بچا لیں گے۔ بہادر کون ہوتا ہے؟ سلمان خان، عمران خان، شعیب خان۔ اس کو ہیرو ماننے والے ہماری قوم کے نوجوانوں ذرا ہوش کے ناخن لو، یہ تمہارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، شرم نہیں آتی؟ ان کی موویاں اگر وجود میں نہ آئی ہوتی تو آج تمہارے قوم کے اولادیں اتنی عیاش نہیں ہوتی۔ ہیلو، ہائی، میسج، آئی لو یو، آئی لو یو ٹو یو، آئی ہیو یو، یہ سارے میسجز تمہاری اولادیں نہیں کرتی۔ انہوں نے موویاں بنائی، تمہاری اولادوں نے اسے دیکھا اور دیکھ کر کے ایسا عمل کیا، تمہاری اولادوں کو برباد ان لوگوں نے کیا۔ لیکن برباد بھی تمہاری اولادیں ہوئی، ورنہ وہ لوگ آ کر کے تم سے بولے نہیں کہ تم برباد ہو جاؤ۔ لیکن مین پروسیس میں مین غلطی بھی ان کی، آپ کی بھی اولادوں کی، لیکن سبب وہ جن لوگوں نے موویاں بنا کر آپ کے معاشرے کو تباہ کیا۔ گھر میں بیٹھی عورتیں، گھر میں بیٹھی ہوئی آپ کی شہزادیاں، معاف کرنا، جو 7 سال لڑکیاں نہیں نکلتی ہیں وہ بھی ایک وقت آتا ہے گھر سے غائب ہو جاتی ہیں۔ حقیقت ہے، ایک دم تلخ حقیقت ہے، ہندوستان کی رپورٹ آپ دیکھیں، گھر سے نہ نکلنے والی لڑکیاں بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ تمہاری ہیرو ہے؟ اگر تمہاری ماں کی عزت چھیننے والے لوگ ہیرو ہیں تو معاف کرنا، اگر ایسے لوگ تمہارے ہیرو ہیں تو تم اپنی ماں کے بھی وفادار ہو۔ جو تم اپنی ماں کے وفادار نہیں ہو تو اپنی بہنوں کے وفادار بھی نہیں ہو۔ اور جو شخص اپنی ماں کا غدار ہو، اپنی بہنوں کا غدار ہو، ایسے شخص کو معاشرے میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ تمہارے ہیرو نہیں، تمہارے معاشرے کو، تمہاری زندگی کو، تمہاری عزت و آبرو کو لوٹنے والے لوگ ہیں۔ تمہارا ہیرو وہ ہے، دیکھو وہ فضل خیر آبادی عدالت میں کھڑے ہو کر کے اعلان کر رہا تھا، تمہیں پتا ہے فتویٰ کس نے دیا؟ جب وکیل نے کہا آپ کہہ دو ہم نے نہیں دیا ہے فتویٰ، بس ہم آپ کو بچا لیں گے، علامہ فضل خیر آبادی زور زور سے چلانے لگے، تمہیں پتا فتویٰ کس نے دیا؟ فتویٰ اس فضل خیر آبادی نے دیا ہے، جہاد فرض ہے۔ پورے وکیل وکلا کی بینچ پلٹ گئی، ارے باپ رے، تو بندہ خود ہی چلا رہے تھے تو خاموش رہنا چاہیے تھا۔ بولے نہیں، میں نے فتویٰ دیا ہے، کرو جو تمہیں کرنا ہے، یہ دین ہے، شریعت اسلامیہ سے غداری ہم نہیں کر سکتے، شریعت اسلامیہ کے تحفظ کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ہم وہ نہیں بتاتے جو ہمارے دل میں یا دماغ میں ہے جو ہم فیصلہ کریں، ہمیں وہ بتانا ہے جو شریعت فیصلہ کرتی ہے، اور جو شریعت نے فیصلہ کیا وہ ہم نے بتایا۔ اب تمہارے لیے مجاہد وہ جان کیسے دیا؟ اسی پاداش میں علامہ فضل خیر آبادی کو کالا پانی بھیج دیا گیا،
اور کالا پانی بھیج دیا گیا سزا کے طور پر کہ آپ نے اپنی قوم کو جہاد کے لیے کیوں؟ یہ آپ کے ہیرو تھے، کالا پانی چلے گئے، مسموم ہوائیں، زہریلی ہوائیں، بدترین غذا، اس طبع ناس کو برداشت نہ ہو سکا، آخرکار جیل میں ہی کالا پانی میں داعی اجل کو لبیک کہہ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ علامہ فضل خیر آبادی نے جان کس کے لیے دی؟ اپنے لیے دیا تھا، ہمارے اور آپ کے لیے دیا تھا، آنے والی نسلوں کے لیے دیا تھا۔ یہ تمہارے ہیرو۔ سید سالم مسعود غازی کا سر تن سے جداؤ کے انارکلی کی سرزمین پر جہاں انارکلی تالاب موجود ہے، تاریخ بتاتی ہے، اور انارکلی تالاب سے جہاں آپ کا مزار مقدس ہے تقریباً 3 کلومیٹر کی دوری، پیدل چلتے چلتے پسینہ سر کو آ جاتا، 3 کلومیٹر کی دوری، سر وہاں تن سے جدا، اور یہاں تک جنگ کرتے کرتے آئے۔ سید سالم مسعود غازی کا سر تن کس لیے جدا ہوا؟ کیا اپنے گھر والوں کے لیے جدا کرایا تھا؟ آپ کے لیے۔ تو جس نے آپ کے لیے بہادری کے ثبوت فراہم کیے ہیں، آپ ان کی اتباع کریں، ان کی کاپی کریں، ان کے نقل کریں۔ یہ ہنی سنگھ سلمان عامر تمہیں کچھ دینے والے نہیں، واپس تمہاری عزتیں لوٹ کر تمہیں تباہ کر دیں گے۔ بڑا اچھا ہے مووی آ جاتی گھر میں لگا کر کے دیکھ لو موبائلوں میں، لیکن اس وقت تمہاری ذلت اور رسوائی کتنی خطرناک ہوتی ہوگی جب تمہارا بیٹا کسی کی لڑکی کے ساتھ فرار ہو جاتا ہوگا، جب تمہاری بیٹیاں تمہارے گھروں سے نکل کر کے کسی اور کی بستر کی زینت بن رہی ہوتی ہو۔ ہے ہمت کہ تم اس ذلت کا سامنا کر سکو؟ نہیں کر سکتے۔ تو جب ذلت کا سامنا نہیں کر سکتے، یقیناً مومن ذلت کا سامنا نہیں کر سکتا۔ تو جب ذلت نہیں برداشت کر سکتے تو اپنے اصلی ہیرو کو نقل کرے۔ بال ایسے نہیں کرنا ہے، بال سنت نبوی پر رکھو۔ کپڑے ٹک ٹاک کے نہ پہنے، کپڑے اسلامی لباس زیب تن کریں۔ سوشل میڈیا پر تو بڑا ہنگامہ ہے، آج کے نوجوان ٹک ٹاک پہ آتے ہیں، مجرا سے ٹک ٹاک پہ کیمرہ چالو کر دیتے ہیں، اس کے بعد ڈانس کرتے ہیں اس پہ، پھر کسی ہیرو کا گانا سیٹ کر کے اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ بولے یار مجھے اتنے لائک ملے، پگلے کہیں کہ تو نے حرام کام پہ لوگوں کو متفق کر لیا، بڑا خوش ہو رہا ہے۔ تو پہلے مر تو قبر میں چل، پھر پتا چلے گا تیرے کتنے لائک ملے، کتنے شیئر ہوئے۔ بڑا خوش ہوتا ہے، آتا ہے اپنی تصویریں کھینچا، کسی لیڈی کی تصویر کو لایا، جوائن کر کے فیس بک پہ اپلوڈ، اور اتنی لائک مل گئے۔ ٹھیک ہے تو لے لے یہاں لائک، وہاں دیکھتے ہیں کون لائک دیتا ہے۔ وہاں ایک پڑے گا لائک تو نا، ایک لائک جب پڑیں گے 70 گز زمین تم کو نظر آئے گی، پھر وہ بتانا وہاں سے لائک کیسی ہے۔ اس ایک لائک میں تو تمہارے جسم کا ایک حصہ نہیں نظر آئے۔ شرارتیں بند کرو، معاشرے کو سنبھالو۔ تمہارے عقائد و نظریات معمولات قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہیں، کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم کسی کے در پر کٹورے لے کر بھیک مانگو کہ ہمیں دلیل دو۔ تمہارے علماء موجود ہیں، تمہارے فضلاء موجود ہیں، تمہارے مفتیان کرام موجود ہیں، ان سے رجوع کرو۔ میں صاف کہتا ہوں تقریریں ایسی کرو جو تم کو فائدہ دے جائے، ایسی تقریریں مت کرو جو چٹکلے سنا سنا کر کے نا تم کو سلا کے چلے جائیں۔ ہمارا ذمہ دار عالم چٹکلے نہیں سناتا، ذمہ دار عالم کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا ذمہ دار عالم، جماعت اہل سنت کا ذمہ دار عالم ایسا نہیں کرتا۔ بس انہی چند کلمات کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو ختم۔ آئندہ پھر کسی عنوان پر بات کریں گے جو ہم نے بتایا آپ کو۔
12 रबीउल अव्वल शरीफ को विलादत नबवी। माइक सही होगा, प्रोजेक्टर होगा, तब फिर उस पर हम आपको किताबें दिखा देंगे, फला किताब सफा नंबर इतना, ताकि अपनी आंखों से आप देख लें। तो 3 घंटे हो चाहे 4 घंटे की तकरीर होगी, कोई परेशानी नहीं। उठेगा कोई नहीं, हमने कहा था कोई नहीं जाएगा ना। सुनते हैं लोग, सुनेंगे। मैं एक जुमला बार बार कहता हूँ, दरअसल भी कहता हूँ और यहाँ भी कह रहा हूँ, बातें जब जिम्मेदारी से करने वाला होता है ना, तो लोग सुनने वाले भी जिम्मेदारी से सुनते हैं। ऐसे आपकी तरह एक गांव में एक मरतबा मुझे जाना होता खलीलाबाद में, 3.5 घंटे हमने तकरीर की, उसमें सिर्फ 40 दलाइल दिए थे हजरत अमीर माविया के हवाले से। एक बंदा नहीं हिला था, सब के सब ऐसे बैठे थे। हजारों का मजमा था, नजर जहां पर जा रही थी कोई हिल नहीं रहा। तो बैठे रहो, दलीलें सुनो, अपने ईमान को मजबूत करो। जब तुमसे कोई पूछे कहाँ है, तब तुम बताना कुरान में यहाँ है, हदीस में यहाँ। कुछ नहीं याद रहे तो तुम नंबर देना, ये हमारे फला साहब है, इनसे बात कर लो। भाई ये आए थे 170 दलीलें देखे गए थे, तुमने अब तक 170 सुना होगा, आज हमने आपको दलीलें दे दी, मजमूई तौर पर 170 दलाइल फराहम कर दी। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है अमल करना। सुबह नहा धुल करके जुलूस नबवी को निकालें, छुट्टी कर दें सारे कामों पर, एक मकसद पर, उस मकसद कायनात की खुशी में नारे लगाएं, मरहबा के नारे लगाएं, गलियां बूझें, फताई ताकतों को पता चले कि ये कोई कॉमन पर्सन नहीं है, नबी का गुलाम। झंडे लगाए, फहराएं झंडे हाथों से, दोनों हाथों से ऐसे उठाकर कि या रसूल अल्लाह के नारे लगाएं और झंडे लगाएं। अपने खुद भी ले, ऐसा नहीं कि फैशन में आगे जीन्स यहाँ टाइप, ऐसा नहीं करना। हमारे नौजवान भी झंडे लेकर के दोनों हाथों में या रसूल अल्लाह मरहबा के नारे लगाए। ये बुड्ढे भी हमारे सब नारे लगाएं, बुड्ढों को तो लगाना जरूरी ताकि ये बच्चे देख लें। चलें दुआ करें, इन्हीं चंद कलमात के साथ बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाहुम्मा आमीन। रब्बे ज़ल्जलाल, जो कुछ बोलने में गलती हुई वो अपने हबीब के सदक़ों तो पेल माफ़ फरमा। तमाम हाज़रीन उलमा अवाम को गवाह बनाकर अपनी तमाम गलतियों से तौबा करते हैं। रब्बे ज़ल्जलाल अपने हबीब के सदक़ों तो पेल कबूल फरमा। हमारी आने वाली नस्लों को जदीद टेक्नोलॉजी के फितने से महफूज व मामून फरमा। हमारे कौम की इज़्ज़त व इस्मत की हिफाजत फरमा। हमारे मुआशरे की हिफाजत फरमा। हमारे आवाम की इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत फरमा। हमें अपने हबीब का सच्चा गुलाम बना दे। हमें अपने हबीब का जानिसार सिपाही बना दे। दीन इस्लाम का सच्चा खादिम बना दे। हमें मसलके अहले सुन्नत वल जमात, मसलके इमाम अहमद रज़ा खान पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि व नूरि अर्शि व अला आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुस्तफा